بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے. جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور آج یہ چوتھی گفتگو ہے. کل تک کی گفتگو اس مقام پر ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم کے جو عہدے ہیں، چاہے وہ نبوت ہو یا رسالت ہو یا امامت،
وہ ہدایت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سارے کے سارے ہادی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں سب کے سب ہادی ہیں، جتنے بھی امام ہیں سب ہدایت کرنے والے ہیں۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں کہ جس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ امام کے صفات کے طور پر گفتگو ہو رہی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے۔ اگر یہ بات اس وقت کہی جاتی کہ جب جس کو امام بنایا گیا ہے اس کے پاس پہلے سے کوئی عہدہ نہ ہوتا تو بات ہمارے لیے واضح تھی کہ ہم نے انہیں امام بنا دیا جو ہدایت کرتے ہیں، یہ ہدایت کرنا ان کی صفت ہے۔ لیکن گفتگو ان لوگوں کے سلسلے میں ہے کہ جو پہلے سے الہی عہدے کے حامل ہیں، یعنی جناب ابراہیم و جناب اسحاق و جناب یعقوب، اور ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے۔ تو ہدایت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، اب امام بنانے کے بعد ہدایت کرتے تھے کہ معنی کیا ہے؟ اور قرآن مجید نے جب بھی امامت کا تذکرہ کیا ہے تو ہدایت کے ساتھ کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَهْدُونَ لَمَّا صَبَرُوا، اس جگہ پر بھی ہدایت کا تذکرہ کیا گیا۔ جہاں پر پروردگار عالم امامت کو بیان کر رہا ہے اس مقام پر ہدایت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یہ کون سی ہدایت ہے کہ جو اس ہدایت کے بعد بیان ہو رہی ہے جو نبوت کے ساتھ تھی، اس ہدایت کے بعد بیان ہو رہی ہے جو رسالت کے ساتھ تھی، اس لیے کہ وہ نبی ہی کیا جو ہادی نہ ہو، وہ رسول ہی کیا جو ہادی نہ ہو۔ ہدایت کے معنی راستہ دکھانا، انسان کی جو منزل ہے اس منزل تک جو راستہ جاتا ہے نبی کی ذمہ داری وہ راستہ دکھائے، اسی لیے وہ آیا ہے۔ رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ راستہ دکھائیں، اسی لیے وہ آئے ہیں۔ تو اب جب وہ راستہ پہلے سے دکھا رہے ہیں اور وہ انبیاء جو امام نہیں ہیں وہ بھی ہادی ہیں قرآن میں، تو اب یہ الگ سے کہنا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اس ہدایت کے معنی کیا ہیں؟ کل میں نے آپ کے سامنے اس پر گفتگو کی تھی اور آج پھر اسی جگہ سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ وہ ہدایت کہ جو انبیاء انجام دیتے ہیں یا رسول انجام دیتے ہیں اس کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا اور آواز دی کہ وما ارسلنا، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا، وما ارسلنا برسول الا بلسان قومه، ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا مگر جس قوم کی طرف بھیج رہے ہیں اس قوم کی زبان میں۔ لیبینا، توجہ کیجئے یہ لفظ میرا شاہد مثال ہے، لیبینا، ہم نے ہر قوم کی طرف اس زبان کے جاننے والے کو رسول بنا کر کے بھیجا، لیبینا، تاکہ وہ بیان کرے۔ اس آیت کی روشنی میں سورہ ابراہیم آیت نشان 4، اس آیت کی روشنی میں کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ نبی کا کام ہے بیان کر دینا۔ توجہ کیجئے گا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبینا، نبی کا کام یہ ہے کہ ہم نے رسول کا کام، یہ بات رسول کی کہی جا رہی جو نبوت کے بعد کا مرحلہ ہے۔ رسول کی ذمہ داری کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جو قوم کی طرف بھیج دیا لیبینا، تاکہ وہ بیان کرے۔ اس کے بعد بیان کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا یہ ذمہ داری نبی کی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ پہنچا دینا ہے بس۔ اس کے بعد قرآن مجید آواز دیتا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، خدا جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، خدا جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔
ہدایت کرنا یا ہدایت نہ کرنا یہ مسئلہ پلٹ رہا ہے پروردگار کی طرف اس آیت کریمہ میں. نبی کی ذمہ داری کتنی ہے؟ نبی کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ بیان کر دے حقائق کو، کہ جو انبیاء نے پروردگار عالم سے لیے ہیں ان حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں. کوئی چلنا چاہتا ہے چلے، نہیں چلنا چاہتا ہے نہ چلے. دیکھیے شبہ نہ ہے بیچ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں سالے گزشتہ، پھر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، شبہ بیچ میں نہ آنے پائے. ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک ہی وقت میں نبی بھی ہو، رسول بھی ہو اور امام بھی ہو، جیسے کہ جناب ابراہیم ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امام بھی ہے. لیکن جب وہ بعنوان نبی و رسول ذمہ داری کو ادا کریں گے ہدایت کی، تو صرف بیان کریں گے مسئلے کو، بس وہ صرف مسئلے کو بیان کریں گے جب بعنوان رسول یا نبی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. لیکن اگر بعنوان امام ذمہ داری ادا کریں گے تو بات دوسری ہوگی. توجہ کیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ بیان کریں کہ نہیں ہمارے نبی نے تو بعض لوگوں کو منزل کمال تک پہنچایا، تو بعنوان نبی نہیں پہنچایا، بعنوان امام پہنچایا. جس طریقے سے دن بھر کی آپ کے سامنے کی مثالیں ہیں. ایک انسان ہے کہ وہ کسی بڑے عہدے پر ہے، قاضی ہے، وکیل ہے، کچھ بھی ہے، پولیس میں کہیں پر بھی ہے، لیکن گھر میں ہے. جب وہ گھر کے اندر ہے تو پھر وہ پولیس ہو، قاضی ہو، وکیل نہیں ہے. گھر کے اندر ہے تو باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، ان رشتوں کے ساتھ ہے. جب یہاں وہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو ان رشتوں کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. وہ اس لہجے میں گفتگو نہیں کرے گا جس لہجے میں عدالت کی کرسی پر بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے. تو یہ نہ کہا جائے کہ تو وہی آدمی ہے، نا وہی تو ہے، لیکن عنوان بدل رہے ہیں. توجہ کیجیے گا، عنوان بدلنے سے ذمہ داری بدل رہی ہے. جب وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے تو زبان کچھ اور ہے، ذمہ داری کچھ اور ہے. لیکن جب گھر کے اندر بیٹھا اپنے بچوں کے سامنے تو زبان کچھ اور ہے، ذمہ داری کچھ اور ہے. اسی طریقے سے ایک انسان جب بعنوان نبی ہدایت کر رہا ہے تو لیبینا، اس سے زیادہ نہیں ہے. جب بعنوان رسول ہدایت کر رہا ہے تو لیبینا. لیکن جب بعنوان امام ہدایت کرے گا تو بات لیبینا تک نہیں رہے گی، صرف بیان کی منزل نہیں رہے گی. اگر بیان کی منزل پر ٹھہر جائے تو پھر امامت اور رسالت کا فرق واضح نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کی ذمہ داری ہے ہدایت تشریعی، یعنی پروردگار عالم سے شریعت کو لے کے لوگوں تک بیان کر دینا. اور اس مسئلے میں نبی ذرا برابر بھی کہیں پر کوئی کوتاہی کسی نبی کا نظر نہیں آئے گی. جو شریعت لی ہے پروردگار عالم سے لوگوں کے سامنے بیان کر دی، یہ نبی کی ذمہ داری ختم ہو گئی. لیکن یہی نبی اگر بعنوان امام ہدایت کرے گا تو اب فقط شریعت کو لے کے بیان نہیں کرے گا بلکہ ادھر سے لے کر کے ادھر چلے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ ذمہ داری جو پیغمبر کی ہوگی اب یہ بعنوان امام ذمہ داری ہے، لہذا یہاں پر ذمہ داری بدل جائے گی. توجہ کیجیے گا، کیونکہ اب بعنوان امام ہدایت کر رہا ہے تو ہدایت، دونوں ہدایتوں میں فرق آپ کے سامنے واضح ہوا. وہ لفظ جو عام طور سے مشہور ہے جو کہا جاتا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے کہوں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. ایک ہدایت ہے ہدایت تشریعی، یعنی شریعت کو لے کر کے بیان کر دینا. ایک ہدایت ہے ہدایت تکوینی، یعنی نفوس انسانی میں تصرف کر کے ان کو مقام کمال تک پہنچانا. توجہ کیجیے گا، خود اس ایک لفظ کے بیان کے لیے بہت ضبط چاہیے کہ انسان سارے مقدمات کو طے کرے تاکہ معلوم ہو کہ ہوا کیا، کہ نفوس بشری میں تصرف کر کے ان کو منزل کمال تک لے جانا یہ ذمہ داری ہے امام کی. اور اس کو میں اور آسان لفظوں میں عام طور سے کہا جاتا ہے آپ کے سامنے بیان کروں. اس مثال کو میں نے سال گزشتہ بھی آخری مجلس میں، نور کی مجلس میں یہ مثال آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک ہدایت ہے راستہ دکھانا، ایک ہدایت یہ ہے منزل تک پہنچانا. توجہ کر رہے ہیں آپ، دونوں ہدایتیں ہیں. ایک ہدایت یہ ہے کہ راستہ دکھانا، مجھے فلاں جگہ جانا ہے کہ ادھر سے چلے جائیے، اس نے بھی ہدایت کی ہے. ایک ہدایت ہے مجھے فلاں جگہ جانا کہا آئیے چلیے.
توجہ فرما رہے ہیں، یہ بھی ہدایت ہے۔ ایک وہ ہدایت تھی کہ ادھر سے چلے جائیے، اس نے بھی صحیح ہدایت کی تھی، بیچارے نے راستہ بتا دیا تھا، جائیے چاہے نہ جائیے، آپ کو فلاں جگہ جانا ہے کہ یہ راستہ جا رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری تھی، اس نے راستہ صحیح دکھایا۔ توجہ کیجیے گا، راستہ غلط نہیں دکھا سکتا، راستہ صحیح دکھا دے رہا ہے، جاؤ یا نہ جاؤ ہم سے بحث نہیں ہے، لیکن ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اگر انسان جانا چاہتا ہے، اس لفظ پر غور کیجیے گا، میں آخری مجلس میں اس سے استفادہ کروں گا، اگر انسان جانا چاہتا ہے تو اب امام کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ایسے کر دے کہ یہ راستہ جا رہا ہے، اب امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ آؤ چلو، ابھی امام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو منزل تک پہنچائے گا امام، کیونکہ ہدایت تکوینی ہے۔ اب یہاں تصرفات نفوذ اور تصرفات باطن کا مسئلہ سامنے آئے گا، اب وہ انسان کو لے کر کے منزل تک جائے گا، اس ہدایت کو کہتے ہیں ارائے طریق، یعنی راستہ دکھا دینا، اس ہدایت کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ اب اگر یہاں تک بات آئی گئی، ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤں، مطلوب تک پہنچا دینا، مطلوب امام نہیں معین کرے گا، توجہ کیجیے گا، مطلوب امام نہیں معین کرے گا، مطلوب جس کو طلب کیا جائے، مطلوب کی ذمہ داری تمہاری ہے، اپنا مطلوب معین کرو، اگر مطلوب وہی ہے جو امام کے مطلوب سے مطابقت کرتا ہے، ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔ امام کے مطلوب سے مطابقت کر رہا ہے، کیونکہ امام جو ہادی ہے، اب یہ اس جملے پر غور کیجیے گا، جو پروردگار عالم جو عہدے دیتا ہے اور ہمارے ہاں جو عہدے دیے جاتے ہیں، میں فرق میں نے کہا تھا، میں اس کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے، جو ہمارے یہاں عہدے دیے جاتے ہیں وہ فرق کرتے ہیں، جو خدا عہدہ دیتا ہے، اسی لیے اس نے جہاں پر عہدے کی گفتگو کی ہے وہاں کہا ہے کہ ہم عہدہ دیں گے، انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں، وجعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا ہے جناب عیسیٰ کے لیے، وجعلوہ من المرسلین، وہ ہے جو رسول قرار دینے والا ہے، یعنی جتنے بھی عہدے ہیں، نبوت ہو، رسالت ہو، خلافت ہو، امامت ہو، ان سب کا جعل پروردگار نے اپنی طرف نسبت دی ہے، لوگوں کی طرف نسبت نہیں دی۔ فرق کیا ہے خدا کے بنانے میں اور لوگوں کے بنانے میں؟ بہت توجہ میرے عزیزو، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، فرق کیا ہے؟ جب خدا بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے، جب لوگ بناتے ہیں تو کیسے بناتے ہیں؟ فرق اتنا ہے کہ ہم جب بناتے ہیں تو عہدہ دیتے ہیں، صلاحیت نہیں دیتے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، عہدہ دیا جاتا، صلاحیت نہیں دی جاتی۔ بھئی ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، توجہ کیجیے گا، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں اپنا گفتگو کر رہا ہوں، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جیل میں رہ کر کے الیکشن لڑ لیا اور جیت گئے۔ ایک مجرم جب وزیر بنے گا تو قوم کا حشر کیا ہوگا؟ یہ عہدہ تھا جس نے اس کا تمام جرم ختم کرا دیے، عہدہ دیا گیا، صلاحیت نہیں دی گئی۔ لیکن جب قدرت دیتی ہے توجہ کریں، تو جب قدرت عطا کرتی ہے تو خالی عہدہ نہیں دیتی، پہلے صلاحیت ہو تب عہدہ دیتی ہے۔ مومنین روزانہ کا سوال کیا جا رہا ہے آپ سے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیوں کھڑا ہوا ہوں، تھوڑا سا آگے آگے آ جائیے۔ پورے کسی ایک کا نہیں ہوتا ہے،
اصل میں قصور ایک کا نہیں سبھی کا ہے، کیونکہ جو جہاں آتا ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے کہ بعد میں تو بلائیں گے ضرور. اس لیے آپ حضرات پہلے سے اگر سمٹ جایا کریں تو یہ ہمیں بیچ میں علماء کے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو یہ تقریر روکنا پڑتی ہے. تو محمد والے محمد صلوات آگے آ جائیے جتنا آگے آتا ہے. بیٹا بچے نعرہ نہیں لگائیں گے بالکل، اس سے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے باتیں سکھائی جاتی ہیں. ابھی والدین نے یہ سکھایا ہے کہ نعرہ لگانا، یہ نہیں سکھایا کب لگانا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بچوں کو آہستہ سے سکھایا جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے وہ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. اس صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو آپ کو یاد ہے میں کیا کہہ رہا تھا؟ مجھے تو شاید یاد نہیں رکھے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جب لوگ عہدہ دیتے ہیں تو عہدہ دیتے ہیں، صلاحیت نہیں دیتے. لیکن جب پروردگار عالم عہدہ عطا کرتا ہے تو عہدہ عطا کرتا ہے، صلاحیت بھی عطا کرتا ہے. اب یہاں پر یہ نہ کہا جائے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آنے کے بعد عہدہ لیتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہیں جو عہدہ لے کے آتے ہیں. توجہ کیجیے گا. دعائے ندبہ کا جملہ ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ شرط علیہم الزہد فی درجات هذه الدنیا الدنیا الی آخر. پھر کیا وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ. پروردگار عالم نے اپنے علم پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ کون اس عہدے کا حقدار ہے، اور کیا خوب اس نے فیصلہ کیا تھا. جس کو جو عہدہ دے دیا وہ ایک قدم عہدے سے پیچھے نہیں ہٹا. اس لیے آپ دیکھ لیجئے ظلم پر ظلم، تعدی پر تعدی، ستم پر ستم، لیکن کوئی نبی، نہ کسی نبی نے استعفا لکھا ہے، نہ کوئی نبی گھر بیٹھا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پروردگار عالم عہدہ دیتا ہے تو پروردگار عالم صلاحیت کو دیکھ کر کے عہدہ دیتا ہے. میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہدایت کرتے ہیں امر سے. تو جب ان کو ہادی بنایا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جب دوسروں کو راستہ دکھائیں انہیں خود راستہ پتہ نہ ہو. آج ہمارے یہاں آپ کو کتنے ایسے ہادی مل جائیں گے جنہیں خود راستہ نہیں معلوم. اب یہ لطیفہ ہے. بہرحال ایک صاحب نے کہا ایک صاحب سے مسلمان ہو، کہے گی نہیں کیا ہوا، کہ نہیں مسلمان ہو نہ گردن قلم کریں گے. کہ کیسے مسلمان ہو، کلمہ پڑھو. کہ کیسے پڑھیں، کہ تم خود ہی پڑھو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو یہاں پر جو ہے لیکن پروردگار عالم جب عہدہ دیتا ہے کسی کو تو وہ عہدہ دار الہی، مثلا جو ہادی ہے خدا کی طرف سے، وہ دوسروں کے لیے ہادی بعد میں ہے، خود اپنے لیے ہادی پہلے ہے. توجہ کی جگہ جو راستہ دکھا رہا ہے، جو منزل تک لے جا رہا ہے، اسے راستے کا بھی پتا ہے، اسے منزل کا بھی علم ہے. اسی لیے ہادی ہے جب وہ، تو ایسا نہیں ہے کہ عہدہ لیے ہو خود اس کے پاس ہدایت نہ ہو. تو جب وہ عہدہ لیے ہوئے ہے تو اب اگر کسی کو دیکھ رہا ہے کہ اس کے اندر مطلوب پایا جاتا ہے جو ہمارے مطلوب سے مطابقت کر رہا ہے، ہمارا مطلوب یعنی حقیقی مطلوب، ہمارا مطلوب یعنی خلاصہ زندگی، ہمارا مطلوب یعنی مقصد حیات، اگر اس مطلوب سے مطابقت کر رہا ہے تو امام لے کر کے جائے گا وہاں تک. توجہ میرے عزیزو، امام لے کر کے جائے گا وہاں تک. پیغمبر جو آخری نبی ہے وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے. اب یہ جملہ میں نے اس سے کئی سال پہلے اسی جگہ کہا تھا، لیکن
لیکن پھر ایک بار آپ اس کو سن لیں کہ پیغمبر نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے. سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ امامت. توجہ میرے عزیزو، نبوت سے زیادہ مہم رسالت سے عظیم عہدہ امامت سے بڑا عہدہ کارخانے قدرت میں نہیں ہے. تو نبی بھی، جو آخری نبی ہے وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امام بھی ہے. نبوت منزل کمال پر آ گئی تو ختم ہو گئی، رسالت منزل کمال پر آ گئی تو ختم ہو گئی. توجہ چاہے دو جملوں پر کہ نبوت منزل کمال پر آئی تو ختم ہو گئی، رسالت منزل کمال پر آئی تو ختم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ سب بیان کیا جا چکا، سب بیان کیا جا چکا. اب کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو لینا تھا پروردگار عالم ظاہری شریعت تو لینی گئی، جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک، من الصفی الی المسیح پیغمبر تک ساری شریعتیں لی جا چکی ہیں. اب کوئی نیا حکم آنے والا نہیں ہے. جب نیا حکم آنے والا نہیں ہے تو نبی کی ضرورت نہیں ہے. جب نئے حکم کو پہچانا نہیں ہے تو رسول کی ضرورت نہیں ہے. تو رسالت ختم ہو گئی کیونکہ ضرورت نہیں تھی، نبوت ختم ہو گئی کیونکہ ضرورت نہیں تھی. لیکن امامت یہاں سے وہاں لے جانا، انسان کو منزل کمال اور اس کے مطلوب تک لے جانا، یہ تو کب ختم ہوگا کہ جب انسان ختم ہو جائے. جب انسان ختم ہو جائے، جب تک انسان باقی ہے اس وقت تک کمال پر لے جانے کا سلسلہ باقی ہے. لہذا ضروری ہے کہ جب تک انسان رہے کوئی ایسا ہادی رہے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یہ میں جملے معترضہ میں بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ میں نے اس لیے چھیڑا بچے کو ذہن میں بات آ گئی تھی. کیوں سوال کیا گیا تھا کہ جب آپ ہر اعتبار سے مولائے کائنات کو مثل پیغمبر سمجھتے ہیں، صلاحیت کے اعتبار سے، استعداد کے اعتبار سے، اہلیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے مثل پیغمبر کا بالکل صحیح. ہمارا ایمان و عقیدہ یہی ہے، کوئی سرے منہ فرق نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، سرے منہ فرق نہیں ہے دونوں میں. صلاحیت اور استعداد کی بات کر رہا ہوں، عہدے کی نہیں. عہدہ الگ ہے، منزل الگ ہے، لیکن جو عہدہ کمال کا ہے وہ دونوں کے پاس ہے. جو آخری عہدہ ہے تو اب جب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر یہ نبی کیوں نہیں ہوئے؟ تو جو عزیزو ہے کہ سوال اپنے کا سوال بہت اچھا ہے. جب دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا تو ان پر نبوت رک کیوں گئی؟ آگے کیوں نہیں بڑھی ان تک؟ کہ اس لیے نہیں بڑھی کہ اب ضرورت نہیں رہ گئی، ضرورت نہیں رہ گئی. لیکن چونکہ جو سب سے بڑا عہدہ پیغمبر کے پاس تھا یعنی امامت، وہ تو باقی رہا. وہی وہ عہدہ جو امامت کا پیغمبر کا وہ نہیں ختم ہوا، وہ باقی رہا. کب تک باقی رہے گا؟ جب تک کائنات میں ایک انسان بھی رہے گا. کسی ایسے ہادی کی ضرورت ہے جو اسے بھی پہچانتا ہو، راستے کو بھی جانتا ہو، مطلوب کو بھی جانتا ہو. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اب اگر یہاں تک گفتگو آ گئی، اگر اس منزل تک بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں اس جگہ پر کہ اب اس کو نا تو یہ لفظ ہدایت اتنا وسیع موضوع ہے کہ خود اشرے میں اسی پر گفتگو ہوتی رہے کہ مجھے آگے بڑھنا ہے آپ کے ساتھ. یہدونا بامرنا، توجہ کیجیے گا، یہ ذرا سی سخت گفتگو ہے لیکن میں کوشش کروں گا اپنے اعتبار سے اتنا آسان کر سکتا ہوں. یہدونا بامرنا، یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے، بائے سبب، یعنی خود ہم سب سے پہلے یہ خود اس ہدایت کو رکھتے ہیں اپنے پاس اور پھر یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ امر سے ہدایت کرنے کے معنی کیا ہے؟ توجہ میرے عزیزو، جو میں دو دن سے آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہدایت تکوینی ہے، ہدایت تشریعی نہیں ہے، پیغام کو لینا اور پہنچانا نہیں. یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اس امر کا ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بھی ایک صفت ہے امام کی. وجعلناہم ایک صفت، ائمۃ دوسری صفت، یہدونا تیسری صفت، بامرنا.
یہ بھی اس بن کر کے سامنے آئی. یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. امام کے لیے کہا گیا یہدون بامرنا. یہ ہمارے امر سے. یہ امر کے معنی کیا ہے یہاں پر؟ دیکھیں امر کے دو معنی ہیں, توجہ کیجیے گا, اور لفظ پھر وہی دہراؤں گا جو ہدایت کے لیے دہرایا تھا. ایک امر ہے امر تشریعی, ایک امر ہے امر تکوینی. تکوین یعنی خلقت یعنی ایجاد. ایک امر تشریعی ہے اقیموا الصلاۃ, یہ امر ہے پروردگار عالم کا. آتوا الزکات, یہ امر ہے پروردگار عالم کا. یہ سارے امور ہیں پروردگار عالم کے اوامر ہیں کہ جو ہمارے سامنے بیان کیے گئے ہیں. یعنی امر کے معنی حکم, فرمان دینا, آرڈر, ایک ہی امر ہے. توجہ کیجیے گا, یہدون بامرنا میں جو امر استعمال ہوا ہے وہ یہ امر نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہدون بامرنا یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو کون سی خاص بات ہے؟ سارے انبیاء اسی کے امر سے ہدایت کر رہے تھے. کوئی ایسا نبی تو نہیں ہے جو اپنے مرضی سے ہدایت کر رہا ہو, سب اسی کے امر سے ہدایت کر رہے تھے. پھر یہ بامرنا کے معنی کیا ہیں؟ یہدون. دیکھ رہے جس سے فلسفی گفتگو کتنا اچھا سناٹا چھایا ہوا ہے. اے صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اور اس سناٹے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دو حالت خالی نہیں, یا تو سو گئے یا بہت غور سے سن رہے ہیں. تو یہدون بامرنا یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. یہ امر سے ہدایت کے معنی کیا ہے؟ امر کے معنی کیا ہے قرآن مجید میں؟ ایک امر وہ ہے جو حکم دیا کی صورت میں آتا ہے, فرمان کی صورت میں, آرڈر کی صورت میں. یقیناً یہاں وہ مراد نہیں ہے. دوسرا امر کیا ہے؟ توجہ میرے عزیزو, لفظ امر قرآن مجید میں بیان ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن ہی سے پوچھے کہ امر کیا چیز ہے. قرآن مجید نے آواز دی انما امرہ, پروردگار کے لیے لفظ امر آیا اور انما کے ساتھ آیا. تین لفظ قرآن مجید نے دی ہیں اور میں تینوں کا مثال بیان کروں گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن, توجہ کیجیے گا, فیکون. پروردگار کا امر بس یہ ہے. اور میں لفظ انما کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ بچوں کے ذہن میں بات آ جائے. انما کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی میں؟ انما کا ترجمہ کرنا ہو تو ایک لائن لکھنی پڑتی ہے, تب انما کا ترجمہ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے. انما کے معنی یہ ہے ایسا ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ذہن میں یہ مفہوم جو سما رہا ہے یہ لفظ انما کے اندر پایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. یہ انما ہے. انما امرہ, اللہ کا امر بس یہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. توجہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس چیز سے کہتا ہے ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. کن فیکون, کن یعنی ہو جا, فیکون یعنی ہو جاتی ہے. تیسرا لفظ کیا ہے؟ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. ہمارا قول یہ ہے, لفظ قول کہنا, ہمارا قول یہ ہے کسی چیز کے لیے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں ہو جا, وہ ہو جاتی ہے. دو تیسرے لفظ قرآن مجید نے دیا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. جب پروردگار کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا, تو ہو جاتی ہے. یعنی کن, امر, قول, قضا, یہ تینوں چیزیں, امر, قول کہنا, قضا فیصلہ, یہ تینوں چیزیں خدا کی کس معنی میں استعمال ہو رہی؟ لفظ کن کے معنی میں. امر الہی کیا ہے؟ ہو جا, یہ امر تکوینی ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. آپ نے سنا تھا بہت ہے کن فیکون کو, لیکن وہ تصور کیجیے جو میں کہنا چاہتا ہوں جن جگہ پر دو تین آیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے. وما امرنا, قرآن مجید نے کہا وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر, ہمارا امر ایک ہے اور پلک جھپکنے یا ایک نظر جو تیزی سے پڑتی ہے اس کو لمح کہتے ہیں. ایک تیز نظر
سے جیسا ہے بس. یعنی پروردگار یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے اتنا سریع ہے, امر الہی ایک ہے. کیونکہ ایک بار جب کہہ دیا کہ ہو جا تو اب نہ ہونے کا سوال ہی پیدا ہوگا کہ بار بار کہتے رہے کہ ہو جا, پھر کہے نہیں ہوا, پھر ہو جا, پھر نہیں ہوا. ایسا تو نہیں ہے, اس نے ایک بار کہا ہو جا, وجود میں آ گئی. تو جو فرما رہے ہیں آپ, پروردگار عالم نے امر کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں, تو اس کا امر یہ ہے بے امرنا, ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے. ہمارے امام جو ہے وہ امر الہی سے ہدایت کرتا ہے. امام امر الہی سے ہدایت کرتا ہے. امر الہی کیا ہے؟ ایک ہے, دو نہیں. امر الہی چشم زدن سے کم وقت میں انجام پا جاتا ہے. تو اور اب ایک لفظ گزارش کر رہا ہوں, اگر آپ اہل نظر ہیں, آپ نے بہت سنا ہے کن فیکون کے لفظ کو, لیکن علامہ طباطبائی کی تحقیق کے اعتبار سے تحقیق کیا سامنے کی بات ہے, لیکن جو سن میں نہیں آتا لوگوں کے, ان یقول لہ کن فیکون. توجہ کیجیے گا, جب پروردگار کسی چیز کا ارادہ کرتا تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا. یہ کہنا, لفظ کا ایجاد کرنا, لفظ کن, یہ تو ایسا تو نہیں ہے. تو اگر لفظ کن کو کے ذریعے سے کہا جائے تو لفظ کن بھی کوئی چیز ہے. پہلے اس کن کو ایجاد کرنے کے لیے کچھ اور کہے, پھر یہ کن ایجاد ہو, اس کے بعد کچھ کہا جائے. ایسا تو نہیں ہے. لفظ کی گفتگو نہیں ہے, مفہوم القا ہو رہا ہے. توجہ کیجیے گا, مفہوم القا ہو رہا ہے. نہیں میرے عزیزو, اس سے دقیق ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں, جب کسی چیز کی خلقت کا, جب کسی چیز کے ارادے ایجاد کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا. کس سے کہتا ہے؟ ایک صلوات بولے نا محمد اور آل محمد. کچھ باتیں آج ہوں, کچھ انشاءاللہ کل ہوں گی آپ کے سامنے. انما امرہ اذا اراد شیئا, جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے, ان یقول لہ, تو اس سے کہتا ہے کس سے؟ اگر وہ شے پہلے سے ہے اور پھر اس سے کہے کہ ہو جا تو باللغو ہے. اگر شے پہلے سے موجود ہو اور پھر کہے کہ تو ایجاد ہو جا, تو کیا ایجاد ہو جا, ہی پہلے سے. اور جب نہیں ہے تو کہہ کس سے رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھ رہے ہیں آپ الفاظ کی مجبوری, الفاظ کی مجبوری کو محسوس کریں. ہمارا ذہن نہیں سمجھ سکتا تھا, پروردگار عالم اس کے لفظ میں بیان کیا کہ اس طرح سے ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. تو سمجھ رہے ہو کیوں؟ اس لیے کہ لفظ نہیں ہے وہاں پر. اگر یقول لہ, اس سے کہتا, کس سے کہتا ہے؟ اگر کوئی شاید پہلے سے ہے تو کہنا بیکار ہے, اگر نہیں ہے تو پھر کہیں کس سے رہا ہے کہ نہیں ہے. مجھے ایک چیز ایجاد کرنا ہے, ابھی ہے نہیں, اس سے کہوں, کس سے کہوں جو ایجاد ہو جا؟ اگر ہے تو کہنا بیکار, اگر نہیں ہے تو کس سے کہہ رہا ہے؟ علماء نے تفسیر کی, مفسرین نے اس کا بیان کیا. میرے عزیزو, قرآن نے اسی لیے کہا تھا فلا تدبرون. قرآن خیر, ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کس سے کہا جا رہا ہے کہ علماء نے تفسیر کی اس کی, مفسرین نے اس کو لکھا کہ اس کن فیکون کے معنی یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم جو ہم نے پروردگار کن کہتا ہے, یہ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس نے کسی شے کا ارادہ کیا, شے وجود میں آئی. اسی شے کا ارادہ کیا, شے وجود میں آئی, اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنا اور سننا یہ ہمارے سمجھنے کے لیے پروردگار عالم نے بیان کیا, ورنہ وہ عالم الفاظ نہیں ہے, عالم معانی ہے. ادھر مالک نے شے کا ارادہ کیا, ادھر شے وجود میں آئی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے امر خدا, یہ ہے امر الہی. اور امام کون ہے؟ جو امر الہی سے ہدایت کرتا ہے. یہدون بامرنا, کہ امام یہدون بامرنا, ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے,
ہمارا امر کیا ہے؟ وما امرنا الا واحدۃ، ہمارا امر ایک ہے، دو نہیں، کیونکہ جب ہم نے ارادہ کر لیا تو شے میں طاقت نہیں ہے کہ وجود بنا ہے، ادھر ہم نے ارادہ کیا شے وجود میں آئی، یہ ہمارا امر ہے، یہ ہمارے امر کی شان ہے کہ وہ کہے کن فیکون، ادھر اس نے کہا ہو جا، ادھر شے ہو گئی۔ اب پہچانا آپ نے، امام وہ ہوگا، توجہ کریں، امام وہ ہوگا جس میں اتنی صلاحیت ہو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا امر یہ ہے، بس یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے، ادھر ارادے خدا میں چیز آئی، ادھر اس کو وجود ملنا ہے، اس کو وجود ملنا ہے۔ اب امام کی تعریف کیا ہے کہ یہدون بامرنا، امام وہ ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، یعنی کم از کم امام وہ ہو جو امر الہی پر احاطہ تو رکھے۔ میرے سے کچھ باتیں آج اور کچھ باتیں کر کروں گا آپ کے سامنے، امام وہ ہو جس کو امر الہی پر احاطہ تو ہو، اس کے اندر یہ شان تو پائی جائے کہ اگر کہتے کہ ہو جا، اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ اور آپ دیکھ لیجیے تاریخ میں اگر میں مثالیں دوں تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی مثال اس طرح کی موجود ہے، اور آپ نے ہزاروں بار سنی ہے اس مثالیں، لیکن میں بچوں کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ نے بار بار سنا ہوگا اس کو۔ بادشاہ نے بلایا جادوگروں کو اور کہا کہ سنو، ہم ایک شخص کو بلائیں گے اور وہ آئے گا دربار میں، کچھ ایسا کرنا کہ اس کی توہین ہو جائے۔ کیوں توہین ہو جائے؟ کیونکہ چرچا بہت ہو گیا ہے مملکت اسلامی میں، کیونکہ وہ جو بارش نہیں ہو رہی تھی اور امام نے بارش کے لیے ہاتھ بلند کیے، بارش ہوئی۔ اب یہ بھی ایک مثال تھی لیکن میں اس سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وہ بارش کروا رہا تھا، اس کے انگلیوں کے درمیان کسی نبی کی ہڈی تھی اور اس کے ذریعے سے وہ دھوکہ دے رہا تھا لوگوں کو، راہب۔ امام نے اس ہڈی کو نکلوا دیا، اب بارش، اب دعا کر، آئے یہ بادل پلٹ گئے، کیونکہ جو کمال جہاں ہے وہیں ہوتا ہے۔ وہ بار بار انگوٹھی دے کر کے پوچھے آیت آئی، تو آیت کہاں رکھی؟ آنے والے بادل پلٹ جاتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اس کے بعد کیونکہ چرچا ہو چکا تھا، کچھ نہ کچھ توہین ہو جائے، بلایا گیا، انہوں نے اپنے کرتب کے ذریعے سے کچھ کرنا شروع کیا کہ روٹی سامنے سے چلی جائے، اور کہا کہ بہت دن سے تو بارش ہوئی نہیں تھی، اس کو تو ہو نہیں تھا، آپ دعا کرتے یا نہ کرتے، یعنی وہی اتفاق۔ اب یہ لفظ موضوع میں نماز کرتا آپ کے سامنے کبھی انشاءاللہ کروں گا، اتفاق تھا کیونکہ بہت دن سے بارش نہیں، اس کو تو ہو نہیں تھا، یہ لوگ آپ کی طرف منسوخ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں نے کیا ہے، یہ کہاں پروردگار کی مرضی سے ہوا ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ لوگ میرا نام لے کر کے بیان کرے چاروں طرف؟ میں نے دعا کی ہے، پروردگار کی مرضی کی بارش ہو گئی، ہم خود بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ کہ ہم کب جانے کہ آپ میں کمال ہے کہ اس قالین میں بنے ہوئے شیر سے کہے کہ نکلا ہے، ہمیں پھاڑ کھائے۔ جب یہ سنا امام نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ ہم لوگ ہماری تعریف کریں یا بارش ہمارے امر سے ہوئی ہے، پروردگار کی مرضی کی ہو گئی ہے، لیکن اگر تیرا جذبہ یہ ہے، اگر تیرا جذبہ یہ ہے تو یہ میں کیا دیتا ہوں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ امام نے ایک مرتبہ قالین پر بنی ہوئی تصویروں کی میں نظریں ڈالی اور کہا نکال، اور انہیں پھاڑ کھا۔ اتنا سننا تھا کہ تصویریں مجسم ہوئی، کیوں مجسم ہوئی؟ یہدون بامرنا کا معنی ہے۔ ایسا نواز بڑے بابا سے بلند محمد اور آل محمد۔
کچھ دیر کے بعد کہا وہ نکل نہیں، کیوں؟ وما امرنا الا واحدۃ، کہیں دکھا دیجیے کہ امام نے کہا ہو کچھ دیر انتظار کیا کہ اب بنیں گی، اب نکلیں گی، اب آئیں گی، نہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ قالین میں شیر بننے کی صلاحیت نہیں، اس کو بھی توجہ کیجیے گا، قالین میں شیر بننے کی صلاحیت ہے، کیسے ہے وہ پورا بیان کیا گیا ہے کہ مثلا یہ مٹی میں مل جائے، مٹی سے گھاس بنے، گھاس کو کوئی جانور کھائے اسے شیر کھائے، دیکھیں یہ فاصلہ طے ہوگا، یہ ہے صلاحیت اس کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ صلاحیت نہیں ہے۔ اگر بات واضح ہوئی ہو، قالین کو پھینک دیجیے، مٹی بن جائے، کچھ مسل کے مٹی بن گئی، مٹی سے کوئی پودا پیدا ہو گیا، اس کے جوس کو لے کر کے اسے کسی بکری نے کھا لیا مثلا، اب وہ جو قالین کا جوس مٹی بنا، مٹی کا جوس پودا بنا، پودا کا جوس بکری بنا، اسے شیر نے کھا لیا، اب شیر بن گئی۔ صلاحیت تو ہے بننے کی اس کے اندر، لیکن یہ کام مثلا 150 برس میں ہوگا، یہ کام مثلا 100 برس میں ہوگا، صدی لگے گی اس کو بننے کے لیے، لیکن ہمارا امر یہ ہے کہ کلمح البصر، ہمارے امر کی شان یہ ہے کلمح البصر، ایک تیز نظر کی سرعت، اور یہ تو امام نے ان لوگوں کے سامنے کہا کہ نکل، ورنہ انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کے سمجھنے کے لیے کہا کہ نکل، ورنہ انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نکلے، اور نکل کے پھاڑ کھایا لوگوں کو، مامون بھی ہوش ہو گیا دیکھ کر کے، اور اس کے بعد ہم نے کہا واپس چلا جا، اتفاق نہ سمجھنا، جو لانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جہاں ایجاد کی صلاحیت ہے وہاں معدوم کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اور پھر واپس چلے گئے وہ جہاں سے آئے تھے، جس طرح کے پتہ چلنا کیا وہ کہاں گئے سب کے سب، اب یہ سمجھنے اگر آ جائے تو پھر معجزہ ہی کیا کیجیے گا۔ بہرحال صلاحیت ہے، ان لوگوں نے سمجھا، باقی بات انشاءاللہ کل آپ کے سامنے قرآن مجید سے اور چیزوں کے بعد باتیں کروں گا، آج اسی مقام پر روک رہا ہوں کہ یہدون بامرنا، امام وہ ہے جو امر خدا سے ہدایت کرتا ہے، بامرنا نسبت اپنی طرف دی مالک نے، یہدون بامرنا ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، ہمارا امر کیا ہے؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، ہمارے امر کی شان یہ ہے کہ ایک ہے، اس میں کوئی تکرار کی ضرورت نہیں ہے، اور چشم زدن سے کم فاصلے میں طے ہو جاتا ہے۔ تو امام وہ ہوتا ہے جس کی ہدایت امر الہی سے ہوتی ہے، یعنی تصرف کرتا ہے نفوس پر، جو میرے عزیز ہو آپ نے پہچانا، تصرف کرتا ہے، اس کو تکوین کہتے ہیں، اس چیز کو، یہ تشریع نہیں ہے، تشریع میں بیان کرنا ہے، تکوین میں تصرف کرنا ہے نفوس پر، لیکن کس کے نفوس کا تصرف ہوگا؟ جو جانا چاہے، تو آپ دیکھیں آپ کس کو لے جائیں گے؟ کہ جو جانا چاہتا ہوں، آج اعلان کیا گیا، اچھا اعلان تھا یہ کہ جتنے لوگ بھی گاڑیاں لے کر کے آتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کچھ دیا ہے، تو جب وہاں سے آ رہے ہو تو خالی نہ آئے، کسی نہ کسی کو بٹھا لیں، پیٹرول تو اتنا ہی خرچ ہوگا جتنا تھا، سب آپ مل جائے گا، لیکن آپ کس کو بٹھائیں گے؟ جو سڑک پہ دکھ جائے، کہا نہیں جو مجلس جانا چاہ رہا، یہ ہر ایک کو تو نہیں لایا جا سکتا کہ ہم نے زبردستی پکڑا گاڑی میں چلو مجلس، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں ممکن ہے کہ آپ کہیں ہم جا رہے ہیں مجلس میں، اچھی جگہ ہے، ذکر معصومین ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، محرم کا زمانہ، آؤ چلیں، اس کو دل چاہے گا آئے گا، دل چاہے گا نہیں آئے گا، زور تو نہیں ہے کسی پر، لایا اسی کو جائے گا جو آنا چاہے۔ اگر کوئی آنا نہیں چاہتا تو کوئی اسے کائنات میں لا نہیں سکتا، توجہ کیجیے گا، کوئی اسے کائنات میں لا نہیں سکتا۔ اس کو انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا آپ کے سامنے، آج اسی جگہ بات رک رہی ہے۔ امام کا کام ہے کہ نفوس پر تسلط
پہنچا دے، لیکن تصرف ہر معجزے سے کمال پر نہیں پہنچایا جائے گا. اگر تم جانا چاہتے ہو تو ہم تم پر تصرف کر کے پہنچا دیں گے. امام حسین مکے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں. قصر بنی مقاتل پر امام نے قیام کیا. دیکھا اس طرح کچھ خیمے لگے ہیں. پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں؟ تو بیان کیا کہ حر ابن یزید جعفی، امام نے اس کے قبیلے کے ایک شخص کو، حجاج ابن مسروق جو امام کا مؤذن تھا، اس کو بھیجا کہ جا کر کے حر کو بلا کر کے لاؤ. یہ وہ حر نہیں، حر ابن یزید ریاحی نہیں، عبید اللہ ابن حر، اجتماع میری طرف سے، عبید اللہ ابن حر جعفی کے خیمے لگے ہیں. حجاج بن مسروق کو بھیجا جا کے بلا کر کے لاؤ. وہ گیا تو کہا کہ دیکھو میں کوفے سے آ رہا ہوں، میں کوفے سے نہیں نکلا ہوں مگر اس لیے کہ پورا کوفہ اس کے خلاف ہو چکا ہے، اور کوفے سے خوف کے مارے باہر نکلا ہوں. میں نہ یہ چاہتا ہوں کہ حسین کو دیکھوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حسین مجھے دیکھیں. میں نہیں جا سکتا. حجاج بن مسروق نے کہا کہ امام سے آ کر بیان کیا کہ اس نے یہ کہا. امام نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لیا، خود گئے. تاریخ ہے میرے عزیزو یہ خطابت ہوئی، خود گئے. اس نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، استقبال کیا، بٹھایا، خیمے کے اندر لے گیا، صدر مجلس میں جگہ دی، کچھ باتیں ہوئی. امام نے اپنے مقصد کو بیان کیا. اس نے پھر وہی کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں جس راستے پر آپ جا رہے ہیں اس میں یہ ہے، اور ہم نہیں، ہم معذور ہیں کہ آپ کی مدد کر سکیں. یہ ہمارا گھوڑا لیتے جائیے. کسی اس گھوڑے پر بیٹھ کر کے ہم نے کسی کا پیچھا نہیں کیا مگر یہ کہ اس کو پکڑ لیا، اور اگر میں بھاگا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ نہیں سکا. یہ اتنا اچھا گھوڑا، اس کو آپ لیتے جائیے. جب امام مایوس ہو گئے اس سے تو آپ نے کہا سن، ما کنت متخذ المضلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے. قرآن مجید کی آیت پڑھی امام نے، ہم گمراہ لوگوں کو اپنا بازو نہیں بناتے. مجھے نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے. یہ کہہ کر کے امام واپس آئے. لے جایا اس کو جاتا ہے جو جانا چاہے. تصرف تکوینی، حجت تمام کی، مرقع دکھایا تاریخ میں امام نے. قافلہ آگے چلا، کچھ دور جانے کے بعد ایک دوسری منزل پر پھر کچھ خیمے دکھائی دیے. اور یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو چاہ یہ رہے تھے کہ امام حسین کا سامنا نہ ہو، کیونکہ ابھی آمادگی نہیں ہے، صلاحیت ہے لیکن کچھ زنگ لگا ہوا ہے. یہ ہے تصرف تکوینی. کچھ زنگ ہے ابھی. کس کے خیمے ہیں؟ کہ زہیر قین کے. کہا جاؤ زہیر کو بلا کے لاؤ. زہیر کے ایک چھوٹا سا قافلہ ہے جو زہیر لے کر کے آئے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو مکے سے کوفے سے آئے تھے حج کرنے کے لیے، حج کر کے واپس جا رہے تھے. زہیر ہے، زہیر کی زوجہ ہے، زہیر کا غلام ہے، اور کچھ لوگ ہیں. کئی، ایک چھوٹا سا قافلہ ہے. راوی کہتے ہیں، قافلے والے کہتے ہیں کہ جب وہ قاصد آیا امام حسین کا، ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور اس نے کہا کہ زہیر تم کو فرزند رسول نے بلایا ہے. کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا اسے دسترخوان پر رکھ دیا. دیکھ رہے ہیں آپ، اسے دسترخوان پر رکھ دیا اور زہیر سر جھکا کے بیٹھ گئے. زہیر کی زوجہ نے کہا اے زہیر تم پر وائے ہو، فرزند رسول بلا رہا ہے اور تم جانے میں تکلف کر رہے ہو. ارے جاؤ دیکھو حسین کیا کہتے ہیں، سن کے واپس آ جاؤ، اس میں کیا جاتا ہے. جوش آیا، اٹھے زہیر، آگے آگے قاصد، پیچھے پیچھے زہیر. امام حسین نے زہیر کو آتے دیکھا، مسکرائے حسین ابن علی، استقبال کیا. بڑا مہمان نواز گھرانہ ہے یہ. قریب آئے امام حسین، کھڑے ہوئے، زہیر کا ہاتھ پکڑا، پشت خیمہ پر لے کر کے آئے.
بہت روگے عزیزوں. پشت خیمہ پہ لے کر کے آئے, کہا زہیر میں تمہیں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں. زہیر کی نظریں جھکی ہیں, کہا میں تمہیں ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں. کیا واقعہ؟ کہا تم بابا کے ساتھ ایک پانی والی جنگ پہ تھے, تمہیں یاد آیا نہر سے. ایک جگہ پر مال غنیمت تقسیم ہوا تھا, تم سے سلمان فارسی نے کچھ کہا تھا, تمہیں یاد ہے؟ کہا حافظ رسول یاد ہے. کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ زہیر جب مال غنیمت تم کو ملا ہے تم اس پر خوش ہوئے؟ تو ہم نے کہا تھا کہ ہاں خوش ہوئے. تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن اسی سرزمین پر تم کو بڑی خوشی ملے گی. کہا زہیر یاد ہے نا؟ کہاں یاد ہے. کہا زہیر یہ وہی سرزمین ہے. یہدون بامرنا, تصرف تکوینی, تو صلاحیت ہے جانے کی, لہذا جانا چاہیے اسے. اس میں صلاحیت نہیں تھی, اسے چھوڑ کے چلے آئے, گئے نہیں آیا. اب یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس فہرست میں رکھتے ہیں. آج بھی حسین بلا رہا ہے. آج اگر آپ کربلا کی طرف اپنے دل کے کانوں کو لگائیں تو ایک آواز آ رہی ہے, حل من مغیث. اگر صبح کے وقت غور سے کربلا کی طرف سنیے تو جوان کی آواز آ رہی ہوگی, اللہ اکبر. آج بھی حسین بلا رہے ہیں, کیونکہ تحریک کربلا سن 60 ہجری میں ختم نہیں ہوئی. تحریک کربلا سن 60 ہجری سے شروع ہوئی ہے, تو تحریک جاری ہے. مولا بلا رہے جس کا دل چاہے چلے. بقول فارسی کے ہر کے دارت ہوس کرب و بلا بسم اللہ, جس میں بھی کربلا جانے کی ہوس ہے اٹھے. زہیر نے, اب امام حسین نے اپنے مقصد کو بیان کیا. زہیر واپس آئے اور آنے کے بعد کہا سنو ہمارے خیموں کو یہاں سے اکھاڑو. چل کے خیموں کو حسین ابن علی کی طرف لگاؤ. زوجہ سے کہا میں نے تجھے طلاق دے دیا. لوگوں نے کہا جس کو ہمارے ساتھ آنا ہے آئے, ورنہ پھر ملاقات قیامت میں ہوگی. خیریت تو کیا ہوا؟ زہیر اتنی تبدیلی کیسے آ گئی تمہارے اندر؟ یہ تصرف تکوینی ہے امام کا. اللہ ابھی جب ملنے سے ملنا نہیں چاہتا تھا, ایک لمحے میں اتنا بدل گیا کہ حیات کو چھوڑ کے موت کو گلے لگائے. یہدونا بامرنا, اپنے اندر طلب انسان کے اندر پیدا ہو جائے, امام منزل کمال تک لے جایا کرتا ہے. لوگوں نے کہا زہیر خیریت تو ہے, کیا ہوا؟ کہا ہم حسین ابن علی کے ساتھ جا رہے ہیں. کہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے. کہا نہیں تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی. کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا اس لیے کہ ہمارا تمہارا ساتھ زندگی کا ہے, اب ہم مرنے جا رہے ہیں, ہم راہ شہادت پر گامزن ہیں, تم کیا کرو گی جا کر کے؟ کہا زہیر کوئی بات نہیں ہے, اگر تم راہ خدا میں شہید ہو جاؤ گے ہم تمہارا فرض ایسا بھی جائیں گے. ہم تمہیں حسین کے ساتھ شہید ہونے سے روکیں گے نہیں, منع نہیں کریں گے, تم جاؤ خوشی سے جاؤ. ہم تم پر ماتم کریں گے, تمہارے غم کو عام کریں گے. کہا نہیں ہم تمہیں نہیں لے جا سکتے. کا وجہ کیا ہے؟ اب کیا وجہ ہے؟ اب تو ہم نے کہہ دیا نا کہ منع نہیں کریں گے. کہا سنا عرب کا دستور یہ ہے جب کسی کو قتل کرتے ہیں اس کے ناموس کو اسیر کر لیتے کر لیتے ہیں. اور یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مرنے کے بعد تو ان کی اسیر ہو. یہ سننا تھا زہیر کی زوجہ ہے, کوئی عام خاتون نہیں ہے. فوراً کہتی ہے زہیر حسین ابن علی کے ساتھ بھی تو خواتین ہیں. اتنا زہیر نے سنا تو تیریوں میں بل گئے. کیا کہا؟ ارے اپنے آپ کو ان سے ملا رہی ہے, وہ تو نبی زادیہ ہے. کس کی مجال جو ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھے. تیرا پوچھنے والا کون ہوگا؟ اے زہیر, کاش تمہیں معلوم ہوتا ان نبی زادیوں کے ساتھ کیا ہونے. زہیر اپنی زوجہ کو ساتھ نہیں لائے, زوجہ کو واپس کر دیا غلام کے ساتھ. زہیر امام حسین کے ساتھ آ گئے.
عاشور جب امام حسین نے کہا کہ ہم بیعتیں اٹھا لیتے جہاں چاہو چلے جاؤ، سب سے پہلے اٹھنے والا شخص کون تھا؟ جناب عباس۔ مولا کہاں چلے جائیں آپ کو چھوڑ کے؟ اس کے بعد ایک ایک کر کے اٹھا۔ جناب زہیر اٹھ کر مولا ایک بار کا مرنا کیسا، اگر 1000 بار ہمیں مارا جائے اور پھر زندگی ملے تو آپ کی نصرت سے کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہدون بامرنا، اللہ ہے تصرف تکوینی امام کا۔ روز عاشور جناب عباس گھوڑے پر ہیں، تلایا پھر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فوجیں اتنی شریف تھی کہ قریب نہ آئیں، ایک ایک کر کے لوٹا رہے، نہیں، فوجیں حملہ کرتی ہیں، عباس اکیلا پوری فوجوں کو روکے ہوئے۔ کتنی مرتبہ جنگ کی ہے ابوالفضل عباس نے ان فوجوں سے، اسی میں ایک مرتبہ جناب زہیر قریب آئے اور کہا عباس ذرا گھوڑے سے اترو، تم کو تمہارے بابا کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ جناب عباس نے کہا زہیر دیکھتے نہیں ہو فوجیں بڑھ بڑھ کے حملہ کر رہی ہیں، یہ کسی بات کے سننے کا موقع نہیں ہے، جملے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن چونکہ تم نے بابا کا نام لیا ہے بغیر سنے نہیں گزر سکتا، ایسے ہی بتاؤ میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا۔ تو جناب زہیر نے کہا بس میں معلوم ہے کہ تمہاری ماں سے تمہارے بابا نے کیوں شادی کی تھی کہ بہادر فرزند پیدا ہو جو کربلا میں حسین کے کام آئے۔ عباس تم آج ہی کے لیے ذخیرہ تھے، یہ سننا تھا اسرائیلی۔ رکاب پر ٹھوکر ماری، رکاب ٹوٹ گئی، فرس لچک گیا، آواز دی اتشجعونی یا زہیر، اے زہیر تم مجھے جوش دلانے آئے ہو۔ آرائی تو کم آرائی تقتو، ابھی میں تم کو وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اے زہیر ابھی میں تم کو وہ دکھاؤں گا جو تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ یہ کہہ کر کے عباس جھپٹے ہیں فوج پر، اب اسے اس وقت بیان نہیں کرنا، میں انشاءاللہ سادات کو بیان کروں گا۔ یہ زہیر ہے، یہ زہیر ہے جو ان نکات پر زہیر کی نظر ہے۔ نماز ظہر کا وقت آیا، امام حسین نے زہیر کو اپنے سامنے بلایا، یا یہ کہ زہیر سامنے آئے کہ مولا آپ نماز پڑھیے ہم تیروں کو روکتے ہیں۔ ڈھال سے تیر رک رہا ہے، تلوار سے تیر کٹ رہا ہے، سینے پر تیر لگ رہا ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو سعید و زہیر کو سامنے سے ہٹا دو کہ حسین کے، یہ تصرف تکوینی ہے، اللہ رے امام کی ہدایت۔ زہیر اپنی قربانی دے کے کربلا کے میدان میں سو گئے، مشکل سے 2 منٹ عزیز ہو، جب یاد آئے گا تو رو لینا۔ اپنی قربانی دے کر کے زہیر سو گئے، کربلا کا سورج ڈوب گیا، شام غریبہ آئی، 11ویں کا سورج نکلا، ظہر تک ان ملعونوں نے اپنے گشتہائے نجس کو دفن کیا۔ بعد ظہر یہ قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف چلا، 11ویں محرم کو بعد عشاء یہ قافلہ کوفے کے دروازے پہنچ گیا، ندا دی گئی ابھی داخل نہ ہونا، کل دن میں آنا۔ 12ویں محرم کو یہ قافلہ کوفے میں وارد ہوا، ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے یزید کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے اس کے مردوں کو مار دیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر کے لائے، تماشا دیکھنے آؤ۔ یہ آواز زہیر کی زوجہ کے کانوں میں پہنچی، ارے سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ وہی قافلہ ہے، جلدی سے کوٹھے کو چل کے بیٹھی کہ دیکھو زہیر کے ساتھ کیا ہوا۔ کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتی ہے، نوکے نیزہ پر زہیر کا سر آ رہا ہے۔ ماں بہنوں خدا تمہارے سوال کو سلامت رکھے، مجھے نہیں معلوم زہیر کی زوجہ پر کیا گزری، ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار تیرا شکریہ تو نے زہیر کو قبول کر لیا۔ قافلہ گزر گیا، نیچے اتری، اپنے غلام کو بلایا، ایک میرا کام کر دے، اور جب تم یہ کام کر دے گا میں تجھے آزاد کر دوں گی، اس کی جزا میں کبھی بھی بتاؤ کیا ہے، کہا یہ کفن لے لے کربلا چلا جا۔